ہوا ہے اگر کسی سے تھوڑی سی بات ہو جائے لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ان سے بات چیت بند کر دیتا ہے ان سے بات چیت بند کر دیتا ہے اور اس طرح دشمنی کر لیتا ہے جیسے لگتا ہے کسی زمین جائیداد کے بہت ساری چیزوں کے لیے. لیکن یاد رکھیے گا دشمنی تو یہاں کر لیے لیکن مرنے کے بعد پھر وہ انسان آپ کا چہرہ دیکھنے آتا ہے. پھر چہرہ کیوں؟ جب تم مرنے سے پہلے چہرہ نہیں دیکھا پھر مرنے کے بعد آتے ہو چہرہ دیکھنے کے لیے. سنیے پہلی بات نبی کا فرمان کیا ہے. اگر کسی انسان نے کسی سے جھگڑا لڑائی کسی بھی چیز میں اگر دشمنی کیا ہے اگر 3 دن سے زیادہ اگر بات نہیں کرتا ہے تو اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی. اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی. کہ ایک مسلمان بھائی سے تم بغاوت رکھے ہو. ارے جب جس خدا نے تم دن رات گناہ کر رہے ہو چوری چھپ کے جائے کمرے بند کر کے تم گناہ کر رہے ہو جو دنیا والے سے بچنے کے لیے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے تو اس اللہ نے تمہاری ساری گناہ کو معاف کر سکتا ہے ایک بار توبہ کرنے کے بعد. تو تم ایک انسان کو کیوں نہیں معاف کرتے ہو؟ آپس میں دشمنی مت رکھیے, آپس میں بغاوت مت کیا کیجئے, کسی کی چغلی غیبت مت کیا کیجئے, آپس میں ملاپ رکھیے, ایک دوسرے سے ملیے تو ہمیشہ مصافحہ کیا کیجئے, سلام کیا کیجئے اور مسجد کو آباد کیجئے, ویران مت کیجئے اور اپنے بچے کو دینی تعلیم دیجئے. جب آپ کا بچہ دینی تعلیم حاصل کرے گا تب جا کر جو ہے آپ کا بچہ آپ کی قدر سمجھے گا کہ ماں باپ کی قدر کیا ہے, دین اسلام کیا ہے, مذہب اسلام کیا ہے. آج جو ہے تمہارا بچہ جو ہے آج بھٹکتا پھرتا ہے کہ کوئی امام مل جائے کوئی مولانا مل جائے فاتحہ کرا لوں قرآن خوانی کروا لوں, لیکن اپنے بچے کو دینی تعلیم ایسا دے کہ مرنے کے بعد کسی کو بلانے کی ضرورت نہ پڑے بلکہ آپ کا بچہ خود ہاتھ اٹھا کر قرآن کی تلاوت کرنے لگے اور آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرنے لگے. جب آپ کی اولاد دعائیں مغفرت کرے گی تو سمجھ لیجئے آپ کا بیڑا پار ہے. لیکن میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ مرنے کے بعد جو ہے آپ کو انسان 1 سال 2 سال 3 سال یاد کرتا ہے, 3 سال کے بعد اپنے جو آپ کی اولادیں ہیں وہ اپنے بچے بال بچے میں لگ جاتا ہے, آپ کو یاد کرنے والا نہیں کوئی. تو اس لیے آپ دنیا سے ایسا کام کر کے خود جائیے کہ کوئی دعا کرے یا نہ کرے, کوئی آپ کے نام سے تلاوت کرے یا نہ کرے, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ دنیا سے جو اعمال کر کے جائیں گے وہی آپ کے لیے کامیابی ہے. آپ دنیا میں ایسا کام کیجئے اور غریبوں کی زیادہ تر مدد کیجئے. اور کسی پہ ہے اگر کوئی بچہ ہے اگر کوئی بچہ یتیم ہے اس پر خیال کیا کیجئے, دوسروں کی مدد کیا کیجئے. تو حضرات جب آپ اس چیزوں پر عمل کریں گے مسجد کو آباد کریں گے. آج ہر جگہ ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ مسجد میں اگر کوئی امام ہے اگر امام کے اتنا آپ کے گھر والے کو بھی اتنے جتنا آپ لوگ ایک گھر چلاتے ہیں 5-6 لوگ, لیکن ایک امام کو پورے گاؤں کی فکر ہوتی ہے, ایک امام کو پورے گاؤں والوں کی فکر ہوتی ہے. اب پورے گاؤں والوں کی سوچ الگ الگ, سب کی سوچ الگ الگ ہے, کچھ آ کر کچھ بول دیتا ہے. آج جو انسان گھر میں ایک بات کسی کا نہیں سنتا, گھر میں اگر کوئی انسان ہے اس کی بات اس کی بیوی نہیں مانتی, اس کی بات جو ہے اس کا بیٹا اور نہیں مانتا, اس کی بیٹی نہیں مانتی. آج ہمارے مذہب میں ہمارے اسلام میں ایسا ماحول بن چکا ہے جس کا گھر میں کچھ نہیں چلتا وہ مسجد جا کر امام کو 4 بولی سنا دیتا ہے. یہی ہمارا اسلام ہے. اور جو امام ہوتا ہے وہ نبی کا غلام ہوتا ہے, کسی کے باپ کا غلام نہیں ہوتا. پھر تم اس امام کو اس نظر سے دیکھتے ہو. آج یہ بھی ماحول ہے کہ اگر کسی سے بغاوت گاؤں میں ہو جائے, لڑائی جھگڑا گاؤں میں ہو جائے تو امام کا تنخواہ بند کر دیتے ہیں. یہ ماحول ہے. اگر لڑائی جھگڑا گاؤں میں لیکن امام کی تنخواہ بند, امام صاحب کو کھانا نہیں کھلائیں گے, تنخواہ نہیں دیں گے. کیوں؟ اے گاؤں والے ہم کو یہ بولے. ارے گاؤں والے بولے امام کیا بولا آپ کو؟ امام تو آپ کا امام ہے نا. گاؤں والے کا جھگڑا گاؤں میں سنبھالیے لیکن امام کی قدر کیا, کوئی بھی امام ہو اس کی قدر کیا کیجئے اور یاد رکھیں اس کا خیال کیا کیجئے. جب آپ ان کی عزت کریں گے تب جا کر اللہ آپ کو بھی عزت دے گا. حضرات میں نے جو کچھ بولا آپ نے جو کچھ سنا سب سے زیادہ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بعد وہ تمام حاضرین کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات